لیے بالکل منع ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، وہ 3 طلاق شوہر نے دے دی، پھر بھی 5 سال تک تقریباً شوہر کے ساتھ رہی، اب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو کیا اس کے جنازے میں جا سکتے ہیں اور اس کو ایصال ثواب وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، 3 طلاق کے بعد عورت کے لیے حرمت مغلظہ ثابت ہو جاتی ہے، یعنی وہ اب اجنبیہ ہو گئی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ جو لوگ 3 طلاقوں کے بعد بیویوں کو ساتھ رکھتے ہیں وہ اصل میں بیوی نہیں ہے، وہ ایسے ہی جیسے محلے کی کسی عورت کو پکڑ کے اپنے گھر میں رکھ لیا ہو، اجنبی عورت کو۔ تو لازم سی بات ہے کہ اب جسمانی تعلق زنا خالص ہوگا، جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نسب ثابت نہیں ہوگا، تو خاندان کے لوگوں کو چاہیے کہ اولاً سختی اور شدت کریں کہ یہ حرام زندگی ختم کرو، اور جائز طریقے سے، اللہ نے ایک جائز طریقہ بتایا اس طریقے سے رہیں۔ اگر نہ مانیں تو سوشل بائیکاٹ کرنا واجب ہے، یعنی ان سے بالکل قطع تعلق، نہ ان کے گھر میں جائیں، نہ ان کی کال اٹینڈ کریں، نہ ان کے جنازے میں، نہ ان کی خوشی میں، نہ غم میں، یہ واجب ہے۔ جو نہیں کرے گا سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، اور جیسے یہ بروز قیامت پھنسیں گے، جو ان سے رابطہ رکھیں گے وہ بھی پھنسیں گے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی عمل کو ناپسند فرماتے تھے تو آپ جنازے میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ جیسے ایک شخص کا جنازہ آیا، سرکار نے فرمایا اس پہ کچھ قرض تو نہیں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ ہے۔ فرمایا پھر تم ہی اس کا جنازہ پڑھ لو۔ حالانکہ یہ منع نہیں ہے، جنازہ پڑھنا ہم پڑھ سکتے ہیں، یہاں منع نہیں، لیکن سرکار نے اظہار ناراضگی فرمایا تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ ایسوں کے جنازے میں بالکل شرکت نہیں کرنی چاہیے تاکہ کم سے کم لوگ کھڑے نظر آئیں، پورے رشتہ دار بیک آؤٹ کرتے نظر آئیں، تو آئندہ خاندان میں کسی کی ہمت پیدا نہیں ہوگی۔ اور ہم جب یہ کہ روتے پہنچ گئے وہاں پر اور بیٹھے ہوئے ہیں، جمگھٹا لگایا ہوا ہے، تو دوسرے کہیں گے یار یہ تو بالکل معمولی سی چیز ہے۔ مطلب دیکھیں جیسے اس نے بھی کیا، سب لوگ مل ہی رہے تھے، خاندان والے آ رہے جا رہے تھے، ہم بھی کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس قسم کے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے ساتھ عام میل جول رکھتے ہیں تو اسے گناہ پر دلیر کر دیتے ہیں، اس بنا پر ہم بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو آپ بالکل جنازے میں شرکت نہ کریں۔ ہاں، رہا ایصال ثواب، وہ مسلمان ضرور ہے، وہ کافرہ نہیں ہوئی۔ اگر ہاں ان دونوں نے حلال سمجھ کے ساتھ رہے کہ یار یہ تو قرآن تو ایسے کہتا رہتا ہے، مولوی ایسے کہتے رہتے ہیں، ہمارے لیے بغیر نکاح بھی رہنا حلال ہے، پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، پھر تو ان کے نہ جنازے میں شرکت کیا، ایصال ثواب بھی نہ کریں۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کو ان کی نیتیں پتہ ہوں گی۔ اگر نیت پتہ نہیں تو ہم حسن ظن قائم کر لیتے ہیں کہ وہ ساتھ حرام سمجھ کے رہ رہے تھے، یا کسی نے الٹا سیدھا ان کو مشورہ دے دیا تھا، رہ رہے تھے، تو ہے وہ عورت مسلمان، ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں دور رہ کر، لیکن اس طرح ان کے گیدرنگ کر کے ان کے ایک غلط طرز عمل کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اس میں گناہ گار ہوں گے، اس سے اجتناب کیجیے۔ یہ کہتے ہیں